اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے رائٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ دارالحکومت تہران میں دھماکے سنائی دیے گئے ہیں۔ رائٹرز کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ایجنسی رائٹرز یہ رپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل نے کیا ہے ایران پر حملہ۔ دارالحکومت تہران میں دھماکے ہوئے ہیں۔ رائٹرز کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ چونکہ کشیدگی اس وقت بڑی سخت جاری تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان، اور پیچھے تھا امریکہ بھی مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یقین دہانی نہیں کرائی ایران نے تو اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جہاں پر دھماکے سنائی دیے گئے ہیں۔ رائٹرز کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے، بین الاقوامی خبرساں ایجنسی ہے رائٹرز، وہ بتا رہی ہے کہ تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر آ رہی ہے، اور جیسا کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے ایران کے اوپر، مذاکرات بھی ہوئے تھے، مذاکرات ناکام دکھائی دیے گئے تھے، اور امریکی صدر کی جانب سے متعدد بار یہ کہا گیا تھا کہ یقین دہانی کوئی واضح طور پر ایران کی جانب سے نہیں کروائی گئی ہے کہ وہ اپنا جوہری پروگرام ختم کرے گا۔ تو اسی وجہ سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی خبر کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے ہوئے ہیں۔ تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ جیسے جیسے ہمارے پاس اطلاعات آتی رہیں گی ویسے ویسے ہم آگاہ آپ کو کرتے رہیں گے کہ اس سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل کی پش کے اوپر امریکہ کھڑا ہوا ہے، چونکہ امریکی بحری بیڑا وہاں پر پانیوں میں موجود ہے، اور امریکہ کا اس حملے میں کیا کردار ہے۔ جیسے جیسے ہمارے پاس اطلاعات آئیں گی ہم آپ کو ویسے ویسے آگاہ کریں گے۔ ابھی جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، اور ایرانی دارالحکومت تہران کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارا پینل بھی موجود ہے، جمیل احمد صاحب بھی موجود ہیں، جوہر سلیم صاحب بھی موجود ہے۔ جمیل احمد صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کوئی حملہ کر سکتے ہیں، اور اب اسرائیل نے جو ابھی ابتدائی اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی پشت پر کیا امریکہ ہے، امریکہ نے کتنی معاونت اس کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اب حالات کس طرف جائیں گے مشرق وسطیٰ میں؟ سوال کے آخری حصے کا پہلے جواب دے دوں۔ میں نے اپنے مضمون میں تقریباً جو کہ 24 گھنٹے پہلے شائع ہوا ہے، اور میرا ایک ویلاگ بھی شائع ہوا ہے جس میں میں نے سیاق و سبات کے ساتھ بتایا تھا کہ اگلے 2-3 دن میں حملہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں تھی، کوئی نجومی والی بات نہیں تھی۔ جس طرح حالات جس طرح بڑھ رہے تھے آگے، اس کا شاخسانہ یہی نکلنا تھا۔ اب آپ نے پوچھا کہ اسرائیل کے پشت پر کھڑا ہوگا۔ میں نے آپ کے پروگرام میں کل ذکر کیا ہے، باقی پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ امریکہ از اسرائیل اینڈ اسرائیل از امریکہ، یہ ان کے کابرین خود کہہ چکے ہیں میرے علاوہ۔ تو یس، اس کے پشت پہ کھڑا ہوگا امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کے پشت پہ نہ کھڑا ہو۔ دراصل یہ جس حساب سے اس ڈگر سے، اور خاص طور پر کل جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری بیان اس سلسلے میں دیا کہ وہ خوش نہیں ہے اس نیگوسیشن سے، اور وہ اپنا آپشن برقرار رکھتے ہیں حملے کا، نیگوسیشن بے شک جاری رہے لیکن ہم خوش نہیں ہیں اس سے، کیونکہ یہ تو پہلے دن سے آپ کے تمام چینلز پر یہ ہم لوگ خود بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، دنیا ڈسکس کرتے رہی ہے، تقریباً تمام اینالسٹ دنیا کے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جو 3 پوائنٹس دیے تھے امریکہ نے وہ ناقابل قبول تھے، اور اس پر کیا تھے وہ؟ نمبر 1 یہ تھا کہ جی آپ انریچمنٹ کو 0 پر لے آئیں، کبھی زندگی میں آپ انریچمنٹ کریں ہی نہ، حالانکہ اس کا ساورن رائٹ ہے جو سیولین یوز کے لیے۔ دوسرا کیا تھا کہ اپنے میسائلز کو، جو ان کی بقا کا سوال ہے، میسائلز کو اپنے طرف مطلب اس کو کم کر دیں، اس کی رینج کم کر دیں آپ۔ اچھا، پھر تیسری بات تھی کہ پراکسیز جو ان کے الائز ہیں ہوتی ہے، حزب اللہ ہے، ملیشیا ہے سیریا کی، اور عراق کی ملیشیا ہے، اس کو آپ ان سے لا تعلقی کر لیں۔ اب جب بتا دیا تھا سپریم لیڈر نے، اور ان کے باقی بہت سارے ایران کی طرف سے یہ آئی تھی کہ یہ غیر منطقی بھی ہے، اور ساتھ میں اگر ہمارے پاس چوائس ہوئی جنگ
اور ان تینوں پوائنٹ کو ماننے کی تو اب جنگ کی طرف زیادہ ہم اس کو قبول کر لیں گے. تو یہی بات ہوئی. اب ہمارے لیے زیادہ معاملہ یہ تو خیر ہو گیا, اس کی توقع تھی, میرے لیے تعجب کی بات نہیں, لیکن اب پاکستان جیسے ملکوں کا کیا بنے گا, ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. وطن عزیز کے لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے جو اکابرین ہیں اور پالیسی میکر ہیں, ان کو میں یہ اپنے مضامین میں کہتا رہا ہوں, اپنے وی لاگز میں کہتا رہا ہوں, پروگراموں میں کہتا رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ اپنی کنٹینجنسی پلان رکھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئل کی پرائس آج سے شوٹ کر جائے گی اور یہ 100 کے قریب پہنچ جائے گی. ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں ہے. ہماری قوم کو ہمیں تیار کرنا پڑے گا کہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ پوری دنیا میں انفلیشن آئے گا. اس کی اکنامک اگر کاسٹ آپ دیکھیں اسی کو لے لیں. یہ تو اور بات ہے کہ پاکستان پڑوسی ملک ہے, ہمارے پاس ریفیوجیز کا مسئلہ ہوگا. بالکل ہمارے ایسا ہی پاس ہے, ہمیں اس کے اثرات دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. ڈاکٹر جمیل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جوہر سلیم صاحب آپ بتائیے گا کہ ایران کے رد عمل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اب ایران کا کیسا رد عمل آپ کے سامنے آ سکتا ہے؟ جی دیکھیے, یہ تو ایک مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ لمیٹڈ سٹرائکس جو ہیں ایونچولی ہوں گی اگر ایران جو ہے کنسیشنز نہیں کرے گا اس کو. تو وہ جو ہے اب جہاں تک رد عمل کی بات ہے تو 2-3 چیزیں ان کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ظاہر اسرائیل پہ اگین وہ پروجیکٹائلز پھینک سکتے ہیں, میزائلز جو ہیں اس میں راکٹس اور جو بھی اس قسم کے پروجیکٹائلز ان کے پاس 3-4 قسم کے ہیں جو پہلے بھی انہوں نے پھینکے تھے. اس میں سے کچھ وہاں پہ گرے بھی تھے, کوئی 95-96% تو وہ روک لیتے ہیں بیکاز ان کے بہت ہی جدید ترین ان کے پاس سسٹم ہے. وہ آئرن ڈوم, ڈیوڈ سلنگ, پھر مختلف بیٹریز ہیں میزلز کی, وہ ایرو میزلز ہیں. تو وہ لیکن کچھ گر جاتے ہیں, اور وہ بھی جو ہے کیونکہ چھوٹا ملک ہے اسرائیل تو وہ بھی ان کے لیے سگنیفیکنٹ ایک جو ہے نا وہاں پہ نیوسنس یا ڈیوسٹیشن کاز کرتے ہیں. ایک تو وہ کریں گے. دوسرا اب دیکھیں یہ جو ہے جمیل صاحب نے بات ہی کی ہے کہ امریکہ اور خیر میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا کہ وہ دونوں ایک ملک ہیں, دونوں الگ الگ ملک ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان کی پالیسی کوآرڈینیشن آپس میں ہیں. جو ہے پالیسی کوآرڈینیشن اس میں بھی ہوگی. اگر اسرائیل نے اٹیک کیا تو یہ امریکہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. میرا یہ اندازہ ہے کہ دیکھیں یہ نیگوشیشن چل رہی تھی اور بالکل وہ زیرو انریچمنٹ ہی مانگ رہے تھے جو کہ اس سے بہت زیادہ تھی جو اس سے پہلے بات دیکھیں JCPOA جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہوا تھا ان کے درمیان, اس میں یورپ بھی تھا, امریکہ بھی تھا, 2015 میں ہوا تھا ایران کا اور ان کا. اس میں ان کو 3.5% جو ہے نا افسودگی کی اجازت تھی. یہ سویلین نیوکلیر یوز میں آتی ہے. اچھا وہ پھر ان کو شک ہوا کہ ایران اس سے زیادہ کر رہا ہے, جس کے کچھ شاید شواہد بھی ان کے پاس تھے IAEA کے پاس. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ 0% پہ آ جائیں, بالکل بھی یورینیم افزودہ نہیں کریں گے. یہ شرط ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ یہ مان لیں تو پھر پچھلے 20 سال جو انہوں نے اتنی اسٹرائک سہیں, اتنی سینکشن سہیں, اتنی مشکلات سہیں, تو اپنے عوام کو کیا بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ سہنے کے بعد ہم نے بس جو ہے گیون کر دیا. تو اس طرح تو ظاہر ہے یہ تو ان کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا. تو اس لیے اس کا امکان کم تھا کہ ایران یہ سارا مان لے. حالانکہ ابھی کچھ امید افزا اطلاعات بھی آ رہی تھی ساتھ ساتھ, لیکن یہ دیکھیں یہ گیم تھیوری ان پریکٹس ایک چل رہی تھی. امریکہ پریشر ڈالتا جا رہا تھا, میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت ہی زیادہ اسکویز کریں گے ایران کو. میرا اندازہ ہے کہ اگر یہ صرف اسرائیل کی اسٹرائکس ہیں تو یہ ایران پہ مزید پریشر ڈالنے کی ایک ٹیکٹک ہے کہ کیونکہ ایران کے اوپر جب یہ اسٹرائکس ہیں, ابھی امریکہ نے تو اسٹرائکس نہیں کی تو نیگوسیشن ٹیکنیکلی اسٹل آن ہیں, ابھی یہ چل سکتی ہیں. تو اس میں وہ اب وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایران کو میجر کنسیشن جو وہ چاہتے ہیں وہ کر دیں. اچھا پھر سر یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے 0% انریچمنٹ پہ آنا ہے. بات یہ ہے کہ اس 408 یا 450 کچھ اطلاعات کے مطابق جو ان کے پاس کلو گرام آلریڈی یورینیم افزودہ ایران کے پاس پڑا ہوا ہے, جو اتنے سالوں سے انہوں نے کیا کہ ان کے پاس ہزاروں سینٹریفیوجز تو ہیں جن سے وہ اس کو افزودہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس کا بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی حوالے کریں گی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے یا کسی تھرڈ کنٹری کے, ان کی مرضی کے. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. پھر یہ ظاہر ہے میزلز کے اوپر وہ لمٹس چاہتے ہیں جو میزل پروگرام ہے. پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ وہ پراکسیز کو سپورٹ نہ کریں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چوتھا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے عوام کے ساتھ جو ہے جو ایگزیکیوشنز آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو سزائیں دینا چاہ رہے ہیں پروٹیسٹرز کو بھی نہ دیں. لیکن وہ پوائنٹس جو ہیں اس پہ وہ نیگوشیٹ امریکہ وہ کرنے کو تیار ہے. جو پوائنٹ ان کے لیے سب سے عام ہے وہ نیوکلیر ہے, جس پہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران مان جائے. وہ جو ہے نا ان کی وہ جو میجر کنسیشن چاہتے ہیں 0% انریچمنٹ یا اس کے قریب آ جائے. تو اب میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اسٹرائکس ہوں گی. اگر صرف اسرائیل نے کی کچھ عرصہ تو اس کا مقصد یہی ہوگا کہ مزید پریشر اپلائی کریں اور ایران گیو ان کرے مذاکرات میں. اگر ایران نے گیو ان نہیں کیا
تو پھر امریکہ ول جوائن دا اسٹرائکس. جی لیکن پھر بھی یہ اسٹرائکس میرا اندازہ ہے کہ ٹارگیٹڈ ہی ہوں گی. ان کے نیوکلیئر سائٹس کو وہ اسٹرائک کریں گے, ان کی میزل جو سائٹس ہیں اس کو اسٹرائکس کریں گے, اور سرٹن ظاہر ہے کہ ان کے جو ہیڈ کوارٹرز وغیرہ ہیں اس کو اسٹرائکس کریں گے. اور ان کے پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے. ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, ان کے پاس ایئر فورس بھی اس طرح کی نہیں ہے. ان کی ساری جو ڈیٹرنس کی ایبلٹی ہے وہ صرف